اس امت کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سبق کیا ملتا؟ جہاں میرے نبی نے نماز، روزہ، حج، زکات یہ وہ سب بتایا ہے، وہیں میرے نبی نے جہاں عورتوں کی فضیلت بتائی کہ ماں کا مقام یہ ہے، بیٹی کا مرتبہ یہ ہے، وہیں پر میرے نبی نے اپنی امت کی ان عورتوں کو اپنے شوہر کی فرما برداری، ان کے حکم پر چلنے کا بھی سبق نبی نے دیا ہے۔ چنانچہ ایک بات آپ سنیں، رسول اللہ کی بیٹی، ویسے تو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں، حضور کی بیٹی 4 اب بیٹے 3، تو سب سے چھوٹی والی بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظاہرہ زاہدہ عابدہ، ایک دن انہوں نے اپنے باپ سے، کس نے؟ فاطمہ نے، اور فاطمہ کا باپ کون ہے؟ ہمارا نبی۔ تو فاطمہ نے اپنے باپ سے یعنی رسول پاک سے ایک سوال کیا، توجہ سے سنیے، خاص کر کے میری ماں بہنیں بھی اس کو سنو۔ فاطمہ نے سوال کیا کہ ابا، میں آپ کی بیٹی اور آپ تمام رسولوں کے سردار، تو رجل کیا نکلا کہ میں تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی، سید المرسلین کی بیٹی، طٰہٰ و یاسین کی بیٹی، مزمل مدثر کی بیٹی، تو آپا ایک بات بتائیے کہ جنت کے اندر جنتی سہیلی ساتھی میری کون عورت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، آدمی جیسی صحبت کرے گا ویسے اس کا اثر۔ جو لوگ اچھے لوگ ہیں دنیا میں بھی دیکھ لیے، اچھے لوگوں سے ان کی دوستی ہے، جو آوارہ ہے، گنجی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ان کی دوستی نہیں لوگ ہوتا ہے نا۔ اس لیے کہا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو۔ اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ایک ناپاک جانور کتا وہ جنتی بن گیا، اصحاب کہف کا ہے نا۔ اور برے لوگوں کی سنگت کی وجہ سے علی حاجی صاحب کا بیٹا نہیں، ممبر صاحب کا بیٹا نہیں، مفتی صاحب کا بیٹا نہیں، پیر صاحب کا بیٹا نہیں، ولی غوث کا بیٹا نہیں، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ جہنمی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بروں کی صحبت میں رہتے رہتے ایمان اندر سے ختم ہو، یہاں تک کہ نظر کے سامنے بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا، تو آخر باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جب بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اس طوفان نوح میں میرا ہی بیٹا ڈوبا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں صاف لفظ ہے، اللہ نے ڈائریکٹ بنا کر دیا ہے، یا نوح لیس من اہلک فإنہ عمل غیر صالح، اے نوح ابھی تیرا بیٹا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا۔ تو ایمان نہیں تو بیٹا نہیں، ایمان نہیں تو رشتہ نہیں، ایمان نہیں تو خون کا رشتہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ادھر توجہ دیجیے، سمجھیے تو میں کچھ سمجھاؤ، ورنہ پھر میں بھی آسان نظروں میں چل جائے۔ ایمان ہی سب کچھ ہے، ورنہ آپ دیکھیے، ایک مثال میں آپ کو دوں، یہ مؤذن صاحب آپ کے ایک زمانہ سے خدمت کر رہے ہیں، کلیئر؟ اگر کوئی مقتدی مؤذن صاحب کے چچا کو گالی دے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ بولو انصاف سے۔ پیر صاحب آپ کا جو بھی ہو، اس کے چچا کو کوئی گالی دے آپ کے سامنے، آپ کو اچھا لگے گا؟ تو آپ ذرا سوچیے، نبی کی امت ہے آپ، اور نماز کے اندر آپ نبی کی چچا کی برائی کر رہے ہیں،
آپ کہیں گے مولانا ہم نہیں سمجھے، یہ ابو لہب کون تھا؟ نبی کا اپنا چچا، چچیرا پچیرا نہیں، نبی کا اپنا چچا ابو لہب. اور یہ وہی ابو لہب ہے جب نبی پیدا ہوئے تھے خوشی میں انہوں نے لونڈی آزاد کیا تھا ایسے کر کے. تو آج بھی صرف اتنی خوشی کا فائدہ ملتا ہے کہ اس کو جو عذاب ہوتا ہے قبر میں، پیر کے دن عذاب کم ہو جاتا ہے. لیکن نبی کا اپنا چچا، اور ہم نماز پڑھتے تھے تبت یدا ابی لہب وتب. کیا مطلب ہے تبت یدا ابی لہب؟ ابو لہب ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ لنگڑا ہو جائے، دھلا ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے اسی نبی کی چچا کا ایسا ہو گیا. اور ہم نہیں بول رہے ہیں، قرآن بولتا ہے. قرآن میں رب نے آیت نازل کی ہے تب پڑھتے ہیں ہم. تو جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھیں انہی کے چچا کے خلاف قرآن کی آیت اور نماز میں تلاوت کریں. کیوں؟ چچا ضرور تھا لیکن جب نبی نے اسلام کی تبلیغ کی تو اس نے دشمنی کیا تھا، نبی کے خلاف بکواس کیا تھا، نبی کے خلاف میٹنگیں کی تھی. اس لیے خون کا رشتہ ختم. اب اس کو چچا کی نیت سے نہیں، دشمن رسول کی نیت سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے دشمن رسول سے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. حضرات بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر میں عرض کرو. تو فاطمہ نے کہا ابا جنت میں میری ساتھی کون ہوگی؟ دنیا میں جیسے صحبت کریں گے وہاں پہ ویسے ہی ہوگا. ایک کتا ولیوں کی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ایک نبی کا بیٹا بروں کی صحبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو میرے نبی نے فرمایا، اس وقت حضرت فاطمہ کے دل میں شاید یہ خیال ہو کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو کوئی نہ کوئی نبی کی بیٹی میری ساتھی بنے. لیکن نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹی اسی مدینے میں ایک غریب آدمی، اتنا غریب وہ دن بھر جنگل میں لکڑی کاٹتا ہے ہاتھوں سے، شام کو مارکیٹ میں بیچتا ہے، اس سے جو دو پیسہ ملتا ہے اپنے اور بال بچے کا گزارا کرتا ہے. وہی لکڑے والے کی جو بیوی ہے وہ تمہاری جنت کی ساتھی. دوستو ذرا سوچو، اب فاطمہ کو عجیب حیرت ہوئی. کعبہ آخر ایک لکڑی والے مزدور کی بیوی ہو کر فاطمہ کی جنتی ساتھی، وہ عبادت بھی کرتی. فاطمہ نے سوچا بہت زیادہ عبادت ہے. تو میرے نبی جانتے ہوئے بھی فرماتے بیٹی اس کا جواب میں نہیں بتاؤں گا، فلاں جگہ اس کا گھر ہے، اس سے تم خود ملاقات کر لو، پتہ چل جائے گا کہ کس وجہ سے اس کو یہ مرتبہ ملا. توجہ سے سبحان اللہ، اور وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. جناب فاطمہ مکمل پردے کے ساتھ خود چل کر اس لکڑی والے کی دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت مت جاؤ. 3 بار آواز دینے کے بعد جواب نہ ملے واپس کرو. اس کا مطلب کوئی مرد وہاں نہیں. تو بی بی فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے لکڑی والے کی بیوی نے پوچھا من کون؟ آپ لوگ بنگلہ پوچھتے ہیں بڑا بول ایک دم نہیں. ان کے پوچھنے کا مطلب من تمہیں کے Who are you? انا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کی بیٹی کا نام آیا تو کون ایسا آدمی ہے جو دروازہ کھول کر اچھے بستر پر لے جا کے آلے رسول کی عزت نہ کرے؟ لیکن لکڑی والے کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا. دروازہ نہیں کھولا. بابو وہ بیٹے کو کہتے دو بچوں کی طرح منع کرو.
چلا رہے ہیں آپ ڈسٹرب ہو رہا ہے حضرات آپ ادھر توجہ دیجیے لکڑی والے کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا کہتی ہیں کہ فاطمہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گی آپ واپس جائیے شام کو میرا شوہر گھر پہ آئے گا میں اس سے آپ سے ملاقات کی پرمیشن لوں گی کل ملاقات ہو اللہ شوہر کی اجازت کے بغیر میں دروازہ کھول کر آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی فاطمہ واپس دوسرے دن جب فاطمہ جانے لگی سے انہوں نے پرمیشن اپنے شوہر سے نہیں لیا تو چھوٹی بیٹی امام حسن چھوڑے تھے کہا امی جان کل آپ اکیلے مہمانی میں گئی تھی آج میں بھی آؤں گا ماں کو ماں چلو ماں بیٹا دونوں رہو پھر گئے کوئی سوال تو لکڑی والے کی بیوی نے پوچھا کون کہا کہ میں فاطمہ ہوں تو آج تو معاملہ کلیئر تھا دروازہ کھولنا چاہیے لیکن نہیں وہ لکڑی والے کی بیوی کہتے فاطمہ آپ اکیلے ہیں نا کوئی ساتھ بھی تو نہیں ہے کہا کہ میرا بیٹا حسین کے ساتھ تو کہا فاطمہ مجھے معاف کیجئے گا آج بھی میں دروازہ کھول کر آپ کی ملاقات نہیں کر سکتی چونکہ میں نے اپنے شوہر سے آپ سے ملاقات کی اجازت لی ہے حسین سے ملنے کی اجازت میں نے نہیں دیا کہا واپس آئے آج شوہر میرا آئے گا تو میں آپ سے پلس امام حسین سے ملاقات کی اجازت لوں گی کل آپ آئیے گا کہہ دن گزر گئے تیسرے دن فاطمہ پھر روانہ امام حسین تیار تو ان کے بڑے بیٹے امام حسن انہوں نے دے دی اچھا اچھا بھی جان پرسو آپ اکیلے کر بھائی حسین کے ساتھ آج ہم نے کہا نہیں چھوڑے ماں تو ماں ہے دونوں بیٹے کو نہیں پوچھا پھر وہی سوال جواب کہا کہ فاطمہ آپ اور حسین دو ہی تو ہے نا تیسرا تو کوئی نہیں ہے کہا کہ آج میرا پہلا والا بڑا والا بیٹا حسن بھی ٹوٹل 3 آدمی ہے حضرات یہی سے ان مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے تو کسی کی شادی بیاہ کی دعوت میں دعوت ایک آدمی ہے پورا خاندان ایک پہنچ جاتا ہے پورا خاندان ہے نا بارات میں باقاعدہ لکھا پڑی ہو گیا کہ 100 باراتی آئیں گے اور اس کے بعد یہ تو وہ پورا ہے نا جاتے جاتے 250 باراتی اس لیے بلبل بنگال مولانا حنیف کہتے ہیں یہ باراتی نہیں سیدھا لگئی تھی کہا کہ آج میرا بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا دونوں حسن حسین دونوں ہیں میری ماں بہنوں سنو وہ لکڑی والے کی بیوی دروازے کے اندر ہی سے روتی روتی کہتی ہیں فاطمہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں آپ کا کیا مرتبہ ہے میں جانتی ہوں آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ حسن و حسین کی ماں ہیں آپ اولا علی کی بیوی ہیں آپ میرے نبی کی بیٹی ہیں فاطمہ میں آپ کے جوتی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں مگر 3 دن سے آپ مسلسل خود چل کر میرے دروازے تک آتی ہیں میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاتی اے فاطمہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام مت کرنا ذرا توجہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام مت کرنا اے فاطمہ یہ میرے باپ کی حدیث نہیں ہے یہ آپ ہی کے باپ کی حدیث ہے آپ ہی کے باپ کا قانون ہے آپ ہی کے باپ کی شریعت ہے فاطمہ اگر دروازہ کھول کر میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں تو میرے باپ کا قانون نہیں ٹوٹے گا نبی پاک کا قانون ٹوٹے گا نبی کی شریعت کا قانون ٹوٹے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے نبی کی شریعت کا قانون ٹوٹے فاطمہ اب لگتا ایسا ہے کہ تیری میری ملاقات دنیا میں نہیں رب نے چاہا تو جنت میں ہو جائے فاطمہ واپس آئی 3 دن تک جس کام سے گئی وہ نہیں ہوا
چہرہ تو اداس ہوگا. فاطمہ بیٹھی ہیں اداس چہرے لے کر. ادھر غیب کا نبی کو پتا چل گیا کہ میری بیٹی اداس ہے. خود میرے نبی چل کر تشریف لائے. نبی چل کر تشریف لائے. حضرات بات آئی تھی بات عرض کرو. آج کل کون ایسی بیٹی ہے جب باپ گھر پہ آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو؟ یا کون ایسا باپ ہے کہ بیٹی سسرال سے آئے تو باپ ہو کر بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے؟ شرم لگتی ہے نا. بلکہ انتظار کرتا ہے بیٹی آئی تو سلام کرے. آج ہم لوگوں نے شریعت مصطفیٰ کو طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بیٹی فاطمہ نبی کے گھر آتی تھی میرا نبی نبی ہو کر اپنی بیٹی فاطمہ کے رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ بول دیجیے. اور جو سے بول دیجیے سبحان اللہ. اور محبت سے بولیے نا یا رسول اللہ. نبی کھڑے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے اور فاطمہ اپنے باپ کے ہاتھ پیر کو چومتی تھی. اور جب میرا نبی فاطمہ کے گھر جاتے تو نبی کی تعظیم کے لیے فاطمہ کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ تو بول دیجیے سبحان اللہ. اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. ایک بات آپ کو اور بتاؤں, اگر کوئی بیٹی داماد کے گھر گیا اور اس کو اچھا اچھا بڑھیا بڑھیا نہ کھلایا تو بڑے میاں کا من خوش نہیں ہے نا. وہ جا کے بڑھیا سے صوفہ پر بیٹھیں گے. اب ادھر سے ناشتہ آ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے. اور بیٹی بھی اپنے باپ سے اس قدر محبت کرتی ہے, اگر کوئی سامان اسے گھر میں نہیں تو دوسرے کی آتا ہے, پڑوس کے قرضے میں لے جاتا. میرے نبی تشریف لے گئے, دوپہر کا ٹائم ہے, اپنے باپ کے لیے چولہے میں بیٹھ کر بیٹی فاطمہ کچھ پکانے لگی. ادھر سے گرمی ادھر سے دھوپ, نبی کی بیٹی فاطمہ کے چہرے پر پسینہ آ گیا. میرے رسول وہاں بیٹھے بیٹھے برداشت نہیں ہوا, چولہے کے پاس جا کے بیٹھے. سبحان اللہ. نبی بیٹی داماد کے گھر جا کر چولہے کے قریب گئے, کہا بیٹی تو پسینہ پسینہ ہو گئی ہے, تو تیرے لیے تیرا باپ 2 روٹی بنا کے دے رہا ہے. لیکن کریں کیا, جب نبی چولہے کے قریب گئے بیٹی کے لیے روٹی بنانے لے, آگ بجھ گئی. دوبارہ فاطمہ گئی, آگ جل رہی ہے, نبی جان آگ بجھ رہی ہے. نبی نے مسکراتے کہا بیٹی میری وجہ سے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے, اس آگ کی کیا حقیقت ہے, چل تو ہی بنا. چونکہ اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین بھی بنایا ہے, نور بھی بنایا. حضرات محترم, اب آگے بڑھئے کہ ہم لوگ اس رسول کی امت ہیں جس رسول نے اپنی امت کو سب کچھ دیا. کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں آج کل, ہوں گے, ہونا بھی ضروری ہے, کلیئر میں بولنا ہونا ضروری ہے, جو نبی کو مجبور مان کچھ نہیں. دیوار پہ سے نبی کو کوئی نہیں, کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, نبی کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی. سنن ابن ماجہ کھول کے دیکھیے سیاستہ کی کتاب. سیاستہ کا مطلب یہ حدیث کی کتاب بہت ہے, 6 کتاب کو بنیادی کتاب بنا دیا ہے. انہی کتابوں میں ابن ماجہ بھی ہے, اس میں حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں جو نبی رسول آئے تھے ان کی امت کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 بنیں گے, 72 ہی جنت میں. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, یہ نبی کی حدیث موجود ہے. حضرت ایک بار ہم حیدرآباد پروگرام میں گئے, ایک گروپ نظر آیا, یہ کیا ہے, یہ مہدی گروپ. اب قیامت سے کچھ دن پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے اور اس کا گروپ ابھی سے تیار. سوچیے 1400 سال سے مسلمانوں
عقیدہ چلا رہا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے. اب بہنوں میں نیا گروپ تیار ہو گیا، مولا ہے گروپ پتہ نہیں سب سے افضل صدیق اکبر حضرت علی، یہ سب ایک فرقہ ہے کہ نہیں بولی؟ توجہ سبحان اللہ بولی. تو میرے نبی مجبور نہیں ہے، مختار کن ہے، جس کو چاہے جنت دے دے. بس ایک روایت سنی تھی، ایک صحابی رسول، صحابی سمجھتے ہیں نا، ایک تو ہم لوگ مسلمان 1400 کا پیدا ہو، اور ایک وہ خوش نصیب جنہوں نے نبی کو دیکھا، ان کے پیچھے نماز اور ایمان